إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حسد اور حاسد کے انجام کے تعلق سے آپ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ بہت سارے بھائی اس وجہ سے بھی حسد کے شکار ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا متکبر ہے یا غرور و گھمنڈ میں چور ہے، تو اس کی شان و شوکت جسے وہ دکھاتا رہتا ہے، اس کو دیکھ کر کے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر تکبر کی صفت ہے وہ خود بہت بڑے مجرم ہیں۔ حسد کرنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن تکبر کرنے والا بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم۔ کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑک پن، بڑائی، یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں صرف اور صرف بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اگر کوئی اس بڑائی میں سے کچھ لینا چاہے تو گویا کہ اللہ کا حق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑک پن، بڑائی، کبریا یہ میری چادر ہے۔ اب کوئی اللہ کی چادر گھسیٹنا چاہے تو اللہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور کوئی اللہ رب العالمین کی چادر کو گھسیٹ کر کے لے نہیں سکتا، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اور اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، اور جب اللہ پکڑے گا تو سخت ترین گرفت میں اسے دبوچ لے گا۔ تو تکبر کرنا نہایت ہی خراب عمل ہے، اور اللہ کی نگاہ میں نہایت قبیح عمل ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے آسمان کو لپیٹ لے گا۔ یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اور دائیں ہاتھ میں سارے آسمان کو لے لے گا، اور اس کے بعد کہے گا اللہ رب العالمین، یہ متکبروں کے لیے چیلنج، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، ساری طاقت و قوت کا مالک میں ہوں،
این الجبارون این المتکبرون، جابر اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اللہ کی سنت تھی کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی، اس وجہ سے ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو تکبر کرنے والے سے سخت ترین نفرت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ساری زمین کو بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ثم یطوی اللہ الارضین بالشمال، اور پھر اللہ اعلان کرے گا انا الملک۔ چھوٹی چھوٹی چیز پا کر کے اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ساری زمین میرے بائیں ہاتھ میں، جس کے ایک معمولی سی ٹکڑے کو لے کر کے ہوا میں اڑتے تھے تم لوگ، انا الملک، ان سب کا مالک میں ہی ہوں، بادشاہ میں ہی ہوں۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں ظالم اور جابر اور تکبر کرنے والے؟ یہ کلٹیمیٹم ہے اس حدیث میں کہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے راستے پہ چلنے والے باز آ جائیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ تم ایک وقت میں تو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، تمہارا وجود نہیں تھا، تم کچھ نہیں تھے، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے تمہارے اوپر، اور اس کے بعد جب تم وجود میں آئے ہو تو ایک بدبودار اور تمہاری نگاہ میں گندا پانی، تم جس سے نفرت کرتے ہو، تمہیں جو پانی اچھا نہیں لگتا ہے، نطفے کے ایک معمولی سے حصے سے، ایک معمولی کیڑا سے تم کو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا ہے اور سننے دیکھنے کے لائق بنایا ہے۔ پھر کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا تکبر؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ تکبر اصل میں کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف خود کی، الکبر بطر الحق۔ تکبر کیا ہے؟ حق چیز کو ٹھکرا دینا، کسی بھی شکل میں ہو، حق ہو، سچ ہو، اس کو نہ ماننا، ٹھکرانا، یہ تکبر ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں کسی کو چھوٹا سمجھے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو وہی تکبر ہے، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین کو ہم ٹھکراتے رہیں کسی بھی شکل میں، ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ بھی تکبر ہے۔ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، اللہ رب العالمین نے تکبر کے سلسلے میں عام طور پہ یہی بات کہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے رہے ہیں، ٹھکرا دے رہے ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ تکبر ہے۔ تو حق چیز کو قبول کرنا یہ ضروری ہے، اس کی عادت ڈالیے، اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو معاملہ قبول کر لیجئے، ورنہ پھر آپ متکبرین کے صف میں جا سکتے ہیں۔ الکبر بطر الحق، حق اور سچ کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور اسی طریقے سے لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو بھی اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے کو اس کے مقابلے میں بڑا سمجھنا، دل میں خیال پیدا ہونا کہ میں کچھ ہوں، میرے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ تکبر کے شکار ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، لوگ میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تکبر کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی چیز، لوگ میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، من ہی من میں خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس دنیا میں 3 طریقے سے لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، دنیا میں کوئی میرے مقابلے میں کچھ نہیں رہا، میں ہی سب کچھ ہوں، جیسا کہ فرعون نے ایسا سمجھا تھا۔
اور ہر زمانے میں فرعون ملتے ہیں جس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میرے سامنے پوری دنیا میں کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرعون نے یہی کہا تھا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند ترین رب ہوں۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میری مٹھی میں ہے، پوری دنیا، سب کچھ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور ہر زمانے میں فرعون پائے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے سب کچھ نہیں ملا ہے، میرے پاس ہر طریقے کا اختیار نہیں ہے، ہر طریقے کے وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ آتا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اور ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو بولتے ہیں تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کیا چیز ہوں، مجھے جانتے نہیں ہو تم، میرے تعلقات کہاں کہاں ہے، رسائی کہاں کہاں تک ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہی چلتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ ہوں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تیسری قسم میں شامل ہیں جن کے پاس کہنے کے لائق تو کچھ ہے نہیں، لیکن اس کے بعد بھی دل میں کیا خیال آتا ہے، میں بیکار تھوڑی ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ بہت نہیں ہے، بلکہ بالکل یہ سمجھے کہ گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی کیا سمجھتے منی من میں، ارے میں بالکل بیکار تھوڑی ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ تو میں سب کچھ ہوں، یہ بھی تکبر، میں بہت کچھ ہوں، یہ بھی تکبر، اور میں بھی کچھ ہوں، یہ بھی تکبر۔ معاشرے میں آپ دیکھیں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، اب پیسے نہیں ہیں، لوگوں سے مانگ چانگ کر کے اکٹھا کر رہے ہیں پیسہ، اور اس کے بعد 500 اور 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے میں بالکل کیا گیا گزرا ہوں، میری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے کیا؟ ارے میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کچھ وقار ہے۔ لوگوں سے مانگ کر کے کھانا کھلا رہا ہے اور دل میں کیا چل رہا ہے، میں بھی کچھ ہوں۔ تو جائزہ لیجیے اپنا اپنا کہ کس کیٹیگری میں ہیں۔ میں سب کچھ ہوں، یہ تو کم لوگوں میں ہے، لیکن میں بہت کچھ ہوں، بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اور میں بھی کچھ ہوں، جو بچے کچے ہیں الا ماشاء اللہ سب اس میں چلے جائیں گے۔ میں بھی کچھ ہوں، سب سے باز آئیے، ہم آپ کچھ نہیں ہیں، اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، ہماری حیثیت مٹی ہے، اور پھر مر کر کے اسی مٹی میں ملنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہماری حیثیت یہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اسی لائق سمجھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جب کبھی بھی احساس ہو کہ میرے پاس کچھ ہے، فوراً اللہ کو یاد کرو کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، میرا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دماغ میں آئے کبھی بھی، میں کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں، آئے دماغ میں، فوراً اس کو ٹرانسفر کرو اللہ کے، میں کچھ نہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے، میرا کیا ہے، یہ سب امانت ہے، یہاں تک کہ میرا وجود بھی امانت ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی دماغ میں لاؤ، میرا وجود بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی امانت، تبھی تو حساب لے گا بھائی، وہ آپ کے وجود کا حساب لے گا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور مرتے دم تک اس وجود کا استعمال تم نے کیا کیا ہے، ہاتھوں سے کیا کیا، آنکھوں سے کیا کیا، کانوں سے کیا سنا، دل میں کیا خیالات چلتے رہے، پیروں سے کہاں چلے، اپنی زندگی کو کہاں پہ بتایا، حساب لے گا۔ کیوں؟ مالک وہی ہے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ امانت ہے۔ ایک تکبر کی وجہ کیا؟ میں کا شکار ہونا، چاہے وہ بڑی شکل میں ہو چاہے چھوٹی شکل میں، یہ تکبر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طریقے سے عوامی پذیرائی، لوگوں کے یہاں بڑے مقبول ہو گئے، لوگ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لینے لگے، اب دل میں اپنے آپ کو آپ کچھ سمجھنے لگے، لوگوں کے درمیان آپ
ہر دل عزیز ہو گئے اور لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگے، ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، دل میں خیال ہونے لگا میں بہت کچھ ہوں، تبھی لوگ بس اس موقع پر اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت یاد کیجیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ پھر وہی بات ہے، لوگوں کے یہاں میں مقبول ہو گیا، مشہور ہو گیا، ہر دل عزیز ہو گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہر دل عزیز بنایا ہے۔ وہی اللہ ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور بادشاہت چھینتا بھی ہے جس سے چاہتا ہے، عزت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ذلت و رسوائی کے دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے جسے چاہتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، میں کچھ ہوں، بہت کچھ ہوں کے چکر میں نہ جاؤ۔ عوامی پذیرائی سے بھی انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری خوبصورتی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین جسم دیا ہے، بڑی اچھی شکل دی ہے، خوبصورت سا رنگ دیا ہے، ناک نقشے آپ کے بہت اچھے ہیں، آپ صحت مند اور تندرست ہیں، آپ کا لباس پوشاک ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، یہ ظاہری خوبصورتی۔ اب اس لیے اب دنیا کے دیگر لوگوں کو آپ ہیچ سمجھنے لگے، بہت سارے لوگ اسی کے شکار ہیں، اس کی وجہ سے تکبر کے شکار ہیں کہ ظاہری خوبصورتی اس کے اندر ہے تو وہ تکبر کے شکار ہے۔ اس کو یاد کرنا چاہیے کہ ظاہری خوبصورتی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی زبانی اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ دل اچھا کرو، اور دل اچھا کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اگر آپ کا دل اچھا ہے تو گنہگاروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو، نہیں، اگر آپ کا دل اچھا ہے تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہے، وہ بھی ایک اللہ کا انعام۔ اب دوسرے گنہگاروں کو جن کے دل خراب لگ رہے ہیں ان کو بھی اچھا دل والا بنانے کی کوشش کرو، یہ ڈیوٹی ہے۔ ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اس کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھو، اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھو۔ ہاں، اللہ کی رحمت ہے جو تمہارا دل اچھا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی۔ اگر کہیں تمہارے دل میں یہی بات آ گئی کہ میرا دل بڑا اچھا ہے، میرے اعمال بڑے اچھے ہیں، میرا باطن بڑا اچھا ہے، اس لیے باقی سامنے لوگ سارے بیکار، اللہ کو یہی ادا پسند نہ آئے تو اللہ رحمت ہٹا لے اور جنت سے محروم کر دے، کیونکہ جنت بھی اعمال کی بنیاد پر صرف اللہ نہیں دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اعمال ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طریقے سے مال و اولاد کی کثرت، بہت سارا مال مل گیا، بہت ساری اولاد آپ کے پاس ہے، تو دنیا میں ایک طریقے سے دونوں طاقت کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، جتھا بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، تو اس میں آدمی گھمنڈ میں چور، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ آسان کام نہیں ہے، مال و اولاد کی کثرت آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ اولاد ہے۔ اللہ کے یہاں حساب دینے کی فکر کرنا شروع کر دیجیے۔ آپ کے لیے زیادہ کٹھن ہے حشر کا میدان اور رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے حساب و کتاب دینا۔ آپ کے مقابلے میں غریب اور مزدور اور مانگ کر کے کھانے والے مجبور انسان آپ سے زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوں گے، اس دن حساب دینا ان کے لیے آسان ہوگا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تکبر مت کریے اس میں۔ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، آپ فکر کیجئے کہ اس ذمہ داری سے آپ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں گے، اس لیے کہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، اس میں تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے کسی فن میں انسان ماہر ہو جاتا ہے، اس میں بھی تکبر کرنے لگتا ہے کہ مجھے آتا ہے، سب لوگ میرے محتاج ہیں، سب لوگ محتاج ہیں، تم بھی محتاج ہو۔ اللہ رب العالمین ہی کی نعمت کو لے کر کے اترا رہے ہو، ابھی اللہ رب العالمین چاہ لے گا تمہاری ساری مہارت دھری کی دھری رہ جائے گی، اس لیے شکریہ ادا کریں۔ تو تکبر کی یہ کچھ وجہ تھیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ ان سب وجوہات سے انسان متکبر بنتا ہے
تو ان سب وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو وعید آئی ہے اور ہمارے لیے سبق ہے قرآن و حدیث میں، اس کو یاد کریں۔ تکبر کی کچھ شکلیں ہم آپ کو بتا دیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کہاں کہاں تکبر کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے۔ ایک تو ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، لہٰذا کوئی بھی چیز اگر حق ہے آپ کا دل قبول کرتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے لیکن میری ذلت ہو جائے گی، ہاں اسی طریقے سے میرا نقصان ہو جائے گا قبول کر لینے میں، یا دشمن لوگ ہنس لیں گے، اس لیے نہیں، اب اس کو ٹھکرا دو۔ یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو تکبر کے حوالے مت کریے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا بھائی؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا، سجدہ کرنا حق تھا کہ غلط تھا؟ اللہ نے حکم دیا بھائی، اللہ ہی نے ابلیس کو پیدا کیا، اللہ ہی نے آدم کو پیدا کیا، اللہ ہی نے حکم دیا، تو اللہ کا حکم حق ہے کہ باطل ہے؟ تب اس کو قبول کرنا چاہیے تھا نا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا، ابا واستکبرا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تکبر کا لفظ استعمال کیا اس میں۔ حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ اس لیے اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ابا، انکار کیا اس نے، آپ کو قرآن میں ملے گا واستکبرا، اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ تو کیا ہوا اس کا انجام؟ آپ ابلیس کا انجام سے واقف؟ تو اس لیے حق بات ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں گر کیوں نہ جائیں، ذلت اور رسوائی جھیلنی کیوں نہ پڑے، پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، قبول کیجیے، حق بات کو قبول کیجیے۔ جب دل گواہی دے، اور دل گواہی دیتا ہے، دل سے آواز آتی ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن انسان مانتا نہیں، تو حق بات کو قبول کرنا سیکھیے۔ اس لیے کہ تکبر کی ایک شکل ہے حق بات کو ٹھکرا دینا، اور دوسری چیز لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تعریف میں آپ کے آئی۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق کس کا اڑاتا ہے؟ جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، کسی بھی ناحیے سے اس سے ذلیل رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، اللہ کی نگاہ میں کون بہتر ہے تم کو کیا پتا، اس لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ مرد بھی ایسا نہ کرے، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں بھی ایسا نہ کریں دوسری عورت کے ساتھ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس کو چھوٹا نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ بڑا ہو، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر تکبر آتا ہے کسی کے مقابلے میں، کمپیریزن میں، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کچھ دیا ہے تو یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا اور سامنے والا ہمیشہ اسی کنڈیشن میں رہے گا، یا کوئی ضروری ہے کہ اللہ کے یہاں بھی ہم اتنے ہی محبوب ہوں جیسے بظاہر دنیا میں ہم لوگوں کی نگاہ میں محبوب دکھ رہے ہیں؟ ساری چیزوں کی فراوانی، آخرت میں فراوانی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں زیادہ بلند مقام رکھتا ہو۔ اپنے آپ کو اسی طریقے سے سوچا کیجیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی نے مجھے جس مقام پہ پہنچایا ہے، جو کچھ دیا ہے، اور اسی نے اس کو بھی، سامنے والوں کو بھی دیا ہے یا اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ تکبر سے بچیے۔ تو ایک شکل کیا ہو گئی؟ حق بات کو ٹھکرانا۔ دوسری شکل ہوئی لوگوں کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اور تیسری شکل ہے اکڑ کر چلنا، چال ڈھال میں پتہ چلے کہ آپ کچھ خاص ہیں، آپ کی چال اترانے والی، اکڑنے والی، شان اور شوکت والی، جھکنے والی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس کے شکار ہیں، جب راستے میں نکلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں کوئی خاص ہوں اور باقی سب لوگ مجھے دیکھیں اور سلام ٹھوکتے رہیں، یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اکڑ کے چلنا یہ تکبر کی ایک شکل ہے۔ اس لیے اپنی چال کو نرم بنائیے، جھکنے والی چال بنائیے، سینہ تان کے، سینہ پھلا کے، اور پیر کو زمین میں پٹکتے ہوئے مت چلیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، نرمی کے ساتھ چلو، جھک کر کے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو اپنی چال بنا لو، نگاہیں نیچی اور سر بھی تھوڑا جھکا ہوا اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا، تاکہ کوئی ایٹیٹیوڈ نظر ہی نہ آئے، لگے کہ جنرل پرسن جا رہا ہے کسی کام سے تیزی کے ساتھ۔ تو ولا تمشی فی الارض مرحا،
اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد پھٹکار بھی لگائی ہے، اکڑ کے چل کے کیا کر لو گے، کتنے بڑے ہو گئے ہو، زمین پھاڑ دو گے، زمین کو گڈھا کر دو گے، انک لن تخرق الارض، اکڑ کے چل کے کیا کر لو گے، زمین کو گڈھا کر دو گے پیر سے مار کر کے، زمین پھٹ جائے گی تمہارے چلنے سے کیا، ولن تبلغ الجبال طولا، یا اکڑ کر کے چل کر کے ہوا میں اچھل کے آسمان تک پہنچ جاؤ گے، پہاڑوں کا مقابلہ کرو گے، کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری حیثیت کیا ہے، پھٹکار بھی لگائی، اس لیے اکڑ کے مت چلو، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ تو اکڑ کے چلنا یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے، اور بہت عبرت کی ایک حدیث ہے، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی، ایک آدمی چل رہا تھا، فی حلۃ تعجبہ نفسہ، بہترین خوبصورت لباس پہن کر کے، زیب تن کر کے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو غصہ آ گیا، اپنے بالوں کو خوب سنوارتے ہوئے، کنگھی انگھی کر کے، ایک دم ایٹیٹیوڈ میں، جس کو آج کی زبان میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ایٹیٹیوڈ۔ انسان خود بھی سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور سامنے والے سب بیوقوف ہیں، مجھ سے نیچے ہیں، لوگوں کی نگاہ میری طرف اٹھے اور سب سلامی دیں، لوگ متوجہ ہوں میری طرف، اس خیال کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی ایسی چل رہا تھا، بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے، بالوں کو کنگھا کر کے، بالکل فریش، ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس وریس سب کر کے، اور زمین کو پٹکتے ہوئے، لگتا کہ کوئی اس کے سامنے ٹک ہی نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین ناراض ہوا، اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اسی ٹائم، اللہ کو اتنا غصہ آیا، اور صرف دھسایا نہیں، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو کیا اللہ نے اسی کے ساتھ صرف کیا تھا، آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا اللہ؟ بچیے، کسی کے ساتھ بھی اللہ کر سکتا ہے، کہ اللہ رب العالمین وہیں پہ زمین میں گاڑ دے آپ کو، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوں۔ تو اکڑ کے چلنا یہ بھی تکبر کی نشانی۔ شلوار، لنگی، پاجامہ وغیرہ ساری چیزیں، پینٹ ٹخنوں سے نیچے کر کے چلنا، اور یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ لوگ ایٹیٹیوڈ میں ایسا کرتے ہیں، اگر وہ اٹھا کر کے چلیں گے تو اس کو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس ہوگا کہ میں لگ نہیں رہا ہوں، کچھ جچ نہیں رہا ہوں، اس لیے لٹکاؤ، زمین گھسیٹتے ہوئے چلو، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹ کے چلتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس سے اتنا ناراض ہوگا، قیامت کے دن اس سے نظر اٹھا کر دیکھے گا ہی نہیں کہ تم کسی لائق ہی نہیں ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے تم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کسی لائق ہی نہیں ہو کہ اللہ اٹھا کے نظر دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ اس لیے اس عادت کو، اس میں تو اکثر لوگ گرفتار ہیں، انگریزوں کے پیچھے ہم چلنے لگے، اور دنیا داروں کے لوگوں کی پیروی کرنے لگے، اور یہ فلمی ایکٹروں جن کو ہم پتہ نہیں ستارے اور اسٹارز کیا کیا بلاتے ہیں، ان کی نقالی کرنے لگے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین کو جوتی کی نوک پہ رکھ دیے، سب لوگ پینٹ اور تمام چیزیں، اور لوور وغیرہ تو خاص طور پہ، اس کو تو سنبھالنا مشکل ہے۔ ارے بھائی کٹوا لو اپنے سائز کے ناپ کے، ٹخنے سے نیچے نہ جائے، تکبر سے بچو، یہ بھی تکبر کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آپ کے لیے کھڑا ہو، دل میں یہ خیال آئے کہ میں جب جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، دل میں اگر آپ کا ایک خیال آتا ہے، یہ بھی تکبر کی علامت اور نشانی، ایک شکل ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں معاشرے میں جو یہ چاہتے ہیں من سے، اور اگر لوگ ایسا کر لیں تو وہ پھولے نہیں سماتے کہ صاحب آئے، لوگ کھڑے ہو گئے، اور لوگ بھی دین سے دور، علم سے دور، جانکار نہیں، ایرے غیرے نتھو خیر، سب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا اسٹیٹس اس کا معاشرے میں آ جائے، پھر سلامی ٹھوکنے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ یہ تکبر کی ایک شکل ہے میرے بھائیوں۔ ایسا سوچنے والا متکبر ہے، اور ایسا کرنے والا متکبر کا ساتھی ہے کہ اس کا سپورٹ کر رہا ہے۔ شریعت میں یہ چیز ممنوع ہے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ کہا کہ اگر اس طرح کا خیال دل میں آتا ہے نا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جس کے خیال میں یہ آتا ہے کہ لوگ میرے
میرا سامنا کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. ایسی سوچ رکھنے والے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عظمت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے غیروں کی نظر میں نہیں، اپنوں کی بات کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو کس قدر محبت تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے ہم. ہماری نگاہ میں جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عظمت ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند، واقعی بلند تھا. اللہ نے آپ کو بنایا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اعلان بھی کر دیا ہے. اس کائنات کا سب سے عظیم انسان اور رب العالمین کا سب سے محبوب اور قریب ترین انسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. نبی آ رہے ہیں، آئیں سلام کریں، یہ نہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ توہین رسالت کے شکار تھے، نعوذ باللہ. آج ہمارے بہت سارے بھائی تو ان کو بھی گستاخ کہہ دیں گے، ارے نبی آئے کھڑے نہیں ہوئے. ان کو معلوم تھا کہ نبی کو یہ ادا پسند ہی نہیں ہے. نبی اس کو تکبر کے دائرے میں لیتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام نبی کو دیکھتے تھے، بیٹھے ہی رہتے تھے اور نبی آ کر کے سلام کرتے تھے. تو اس لیے ہم لوگ بھی اپنی عادت میں اس کو ڈالیں. کوئی بھی آئے گہرے نہ تو خیروں کو دیکھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے مت ہوا کریے بھائی، اور بلکہ ان کو بھی تعلیم دے دیجیے، بتا دیجیے، ان کا دل بھی پاک کر دیجیے کہ بھائی برا مت ماننا، ہم آپ مسلم ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور اس طرح کا خیال اگر دل میں آتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کو خبر بھی دیجیے، حدیث بھی سنا دیجیے بھائی، اور خود اپنے آپ کو گنہگار بھی مت بنائیے. اور اب وقت بھی ختم ہونے کو ہے، انجام بتا دیں ذرا سا کہ تکبر کرنے والا دنیا میں چاہے وہ جتنا اترا لے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. ایک متکبر گزرا ہے دنیا میں، اس کی تفصیل تو پوری نہیں لیکن کچھ باتیں قرآن میں موجود ہیں. قارون، اللہ رب العالمین نے بہت نوازا تھا. زیادہ تر لوگ مال و اولاد یا خاص طور پہ مال کی بات کہہ لیجیے آپ، مال جب آ جاتا ہے نا تو متکبر بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ. سب لوگ نہیں بھائی، بہت سارے لوگوں کے اندر نرمی بھی آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اور اکثر لوگ جو ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کسی لائق سمجھنے لگتے ہیں، ان کا اپنا اسٹیٹس ہونے لگتا ہے مال کی کثرت کے بعد. تو وہ اگر ایسا دل میں محسوس کرتے ہیں تو قارون کی یاد کریں. قارون سے زیادہ نہیں ملا ہے آپ کو، قارون سے زیادہ آپ کو نہیں ملا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بہت دیا تھا، بہت ان گنت بے شمار دولت دے رکھا تھا. قرآن آپ کبھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اس کو جب لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور ہاں اللہ کی طرف چلو، یہ غلط راستے چھوڑ دو، اس نے کیا کہا؟ اس میں اللہ کی کون سی بات ہے، میرا سب کچھ ہے، میں آ گیا. انما اوتیتہ علی علم عندی، وہی بات ہے، میں آ گیا، میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب دیا گیا ہوں اور میں نے محنت کری، اپنا دماغ استعمال کیا ہے، سب تب آیا میرے پاس. اللہ رب العالمین کو پھر خراب لگا. اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. ابھی ایک حدیث آپ نے سنی تھی کہ ایک متکبر کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قارون کو بھی اللہ نے زمین میں دھسایا، اور قارون کی ساری دولت جس پہ وہ ناز کرتا تھا، فخر اور غرور کرتا تھا، اس کو بھی دھسا دیا اللہ نے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. قارون کو اس کی ساری دولت سمیت زمین میں ہم نے دھسا دیا، اس کے محل کو بھی ہم نے دھسا دیا. تو یہ انجام اس کا ہوا ہے دنیا میں بھی برا انجام ہونا، اور آخرت میں تو دھرا ہی رکھا ہے. ایک حدیث آپ سن لیں کہ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی. اس لیے تکبر سے پوری طرح بچنے کی کوشش کیجیے. یہ نہ سوچیے کہ یار میرے اندر تو تھوڑا بہت آتا ہے، میں کچھ ہوں یہی تو آتا ہے. نہیں، اس کو بھی نکال کے پھینکو. میں سب کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں، اس کو بھی ہٹانا ہے. اور میں کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، اس کو بھی نکال کے پھینک دو. اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر دل میں ہے، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ. اپنے آپ کو مٹی ہی سمجھو، مٹی ہی میں رہ کر کے زندگی گزارنا سیکھو آپ. اور اس کے بعد یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ذلیل و رسوا کر کے ان کو چیونٹیوں کے مانند، لوگ بڑے بڑے ہوں گے لیکن یہ متکبر لوگ سب چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے. انسانی ہوں گے، چیونٹی نہیں ہوں گے، انسانی چھوٹے چھوٹے انسان بنا دیے جائیں گے. یہ بڑا بنتا تھا، آج لے چھوٹا بن کے رہتا. اور اس کے بعد
پھر جہنم میں اللہ رب العالمین ایک قید خانے میں سب کو ڈالے گا، اس کا ایک نام رکھا گیا بولس، ایک قید خانہ ہے، اور اس کو کھانا پانی کیا ملے گا؟ جہنمیوں کا پیپ۔ اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و رسوا کرے گا اسپیشلی۔ اور اس کے علاوہ وہ حدیث، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں بھی کچھ ہوں وہ والے، یاد کر لیجئے ایک حدیث اور، میں بھی کچھ ہوں والے، جو مانگ کر کے بھی بیٹی کی شادی میں بھیڑ اکٹھا کر کے کھلاتے ہیں اور سوچتے کرے میں بھی تو کچھ ہوں بھائی، میرا بھی تو کچھ وقار ہے معاشرے میں کچھ تو، وہ سن لیجئے اللہ نے نہیں دیا، اس کے بعد بھی تکبر۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 قسم کے لوگ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی صفائی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 قسم کے لوگ کون کون؟ شیخ زان، بوڑھا ہو گیا ہے، جسم نے جواب دے دیا ہے، خواہشات نے ابھرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد بھی زنا کر رہا ہے۔ بوڑھا زانی، زنا تو ایسی جرم ہے، لیکن بوڑھا آدمی زنا کرے تو ڈبل جرم، اللہ رب العالمین اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا بھی۔ اور اسی طریقے سے ملک کذاب، بادشاہ ہے اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ارے دنیا میں تو اللہ نے تم کو طاقت دے رکھی ہے، تم کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کون سی مجبوری ہے تمہاری کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، پاور ہاتھ میں ہوتے ہوئے۔ اور تیسری قسم عائل مستکبر، فقیر متکبر، کچھ بھی نہیں ہے، 2 کوڑی بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی تکبر ہے، میں بھی کچھ ہوں کے شکار ہو رہے۔ تو ایسے آدمی بھی اس لسٹ میں ہیں، تو میں بھی کچھ ہوں والے بھی سنبھل جائیں بھائی، یہ نہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں تو بول رہا ہوں، وہ اور خطرناک ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد بھی میں بھی کچھ ہوں لگا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر کی ہر قسم کے شر سے اور اس کے جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہیں تمام شکلوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاشرے میں ملنسار ہو کر کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو اللہ رب العالمین ہم میں سے حقیر سمجھنا، ہمارے اندر یہ صفت اللہ پیدا نہ کرے، ہر ایک کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس کا مقام دیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے۔